اور بہت ہی اہم علم جس کو علم المیراث یا علم الموارث کہا جاتا ہے۔ بعض اسلاف نے یہاں تک کہا کہ دین کا 1/3 حصہ یا علم کا 1/3 علم جو ہے علم المیراث، یعنی انسان جب اس دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے اپنے پیچھے وہ پراپرٹی اور جائیداد چھوڑ کر کے جاتا ہے، چاہے وہ گھر مکان کی صورت میں ہو، بزنس کی صورت میں ہو، روپیوں پیسوں کی صورت میں ہو، یا کوئی کمپنی کے شیئرز وہ خرید کے رکھتا ہے، پراپرٹی یا جائیداد کی کوئی بھی صورت ہو، تو اس کے مرنے کے بعد اس جائیداد کو کس طرح بانٹا جائے گا، کن کن لوگوں کو حصہ دیا جائے گا، کتنا کتنا حصہ دیا جائے گا، یہ علم المیراث کا کام ہے۔ جو لوگ اس کے جانکار ہوتے ہیں وہ اس کی تقسیم کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں لوگوں کے الگ الگ سوالات ہوتے ہیں، الگ الگ کنڈیشنز ہوتی ہیں، الگ الگ حالات ہوتے ہیں۔ تو اگر پروگرام کے آخر تک آپ رہیں گے تو امید ہے ایک حد تک باتیں سمجھ میں آئے گی، اور پھر اگر پھر بھی کوئی شبہ یا سوال رہے گا تو انشاءاللہ تعالی اس تعلق سے آپ سوال کر سکتے ہیں، اور دیگر کوئی بھی سوال آپ کا ہے تو آپ کی مسجد کے امام الحمدللہ موجود ہیں، آپ ان سے اپنے سوالات کا جواب مانگ سکتے ہیں۔ تو حاضرین، ہم یہ کہتے ہیں جب کہ اسلام ایک آفاقی دین ہے، اسلام تمام دینوں سے بہتر دین ہے، یا اسلام کامل اور مکمل دین ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام نے ہر چیز کے تعلق سے ہم کو تعلیم دی ہے، یعنی زندگی کا کوئی بھی شعبہ اسلام نے ایسا نہیں چھوڑا، کوئی بھی سیکشن ایسا زندگی کا نہیں ہے کہ ہمیں اس کے تعلق سے اسلام کی تعلیم نہ ملتی۔ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، جب اپنی زبان سے یہ بولتے ہیں کہ اسلام سب سے اچھا مذہب ہے اور سب سے زیادہ کامل مکمل مذہب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے ہر بارے میں ہم کو راہ دکھائی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ نماز روزے یا مسجد سے متعلق چیزیں ہی اسلام نے سکھائی ہیں، صرف یہ نہیں کہ اذان کس طرح دینی ہے، نماز کس طرح پڑھنی ہے، روزے کس طرح سے رکھنے ہیں، زکوٰۃ کس طرح سے دینی ہے، صرف یہ نہیں سکھایا، بلکہ آپ کے جو دنیا کے کام ہیں، دنیا کے جو معاملات ہوتے ہیں، اسلام نے ان باریکیوں کا بھی خیال رکھا ہے، وہ بھی سکھائے۔ تو یہ جو پراپرٹی کا معاملہ ہے، انسان جب مرتا ہے اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد کا کیا ہوگا، تو اسلام نے اس کے بارے میں بھی علم ہم کو دیا۔ قرآن کی بہت ساری آیات اجمالی طور پر اور تفصیلی طور پر بھی اللہ نے ذکر کی۔ اجمالی یعنی اس میں اللہ نے حکم دے دیا کہ مال اور اسباب کے سلسلے میں تم لوگوں کو انصاف سے کام لینا، پھر پراپرٹی کس طرح سے بٹنی ہے اس کی ڈیٹیل بھی بیان کی ہے کہ بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا حصہ جائے گا، ماں کو کتنا حصہ جائے گا، باپ کو کتنا حصہ جائے گا۔ یہ وارث نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں کتنے حصے بنیں گے، اگر یہ وارث موجود ہے تو پھر حصوں کی کتنی تعداد کی جائے گی، کتنے ٹکڑے کتنے بھاگ کیے جائیں گے مال اور پراپرٹی کے، اسلام نے یہ ڈیٹیل بھی دی۔ تو کوئی بھی شعبہ کوئی بھی سیکشن چھوڑا نہیں گیا۔ اور حاضرین، اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اسلام مال و دولت کا جہاں بھی تعلق آتا ہے وہاں یہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی شک و شبہ والی بات نہ رہ جائے، کیونکہ مال و دولت جو ہے، انسان بڑا حریص اور لالچی ہوتا ہے مال و دولت کے بارے میں، اور اس امت کے اندر فتنہ بھی مال کو رکھا گیا۔ اس امت کا فتنہ جو خاص فتنہ ہے وہ مال کا فتنہ، تو بہت زیادہ چانسز تھے کہ مال و دولت کی وجہ سے، پراپرٹی اور جائیداد کی وجہ سے آپسی لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں، اور ہوتے بھی ہیں۔ جب انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں ہوتی، جب جائیداد کا انصاف کے ساتھ بنٹوارا نہیں ہوتا، تو بھائیوں کے آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، آپس میں بن جاتی ہیں، معاملات کورٹ کچہری تک پہنچ جاتے ہیں۔ خاندان اور گھریلو جھگڑوں کا ایک بہت لمبا سلسلہ، کورٹ میں ایسے بہت سارے کیسز ہیں، ایک بڑا سلسلہ ہے جو جائیداد کی غلط تقسیم کی وجہ سے وہاں تک پہنچتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جائیداد کی تقسیم کا پورا کچا چٹھا، جتنی بھی صورتیں ہو سکتی تھی، سب کی سب اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر دی۔ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے لیے، حدیث کی وضاحت کے لیے
کچھ بھی اللہ رب العالمین نے نہیں چھوڑا، سارا کا سارا قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 7، سورہ نساء سورہ نمبر 8 اور سورہ نساء کی آخری آیت نمبر 176 کے اندر اللہ نے وراثت کے سارے جتنے بھی مسائل ہو سکتے تھے، جائیداد اور پراپرٹی بٹنے کے جتنے بھی مسئلے ہو سکتے تھے، وہ سب کے سب اللہ رب العالمین نے ان 3 آیات کے اندر بیان کر دیا، تاکہ جائیداد اور پراپرٹی کے سلسلے میں جو بھی جھگڑا کھڑا ہوتا ہے وہ نہ کھڑا ہو پائے۔ اور مالی معاملات کی بات جہاں تک میں نے شروع کی ہے، تو آپ دیکھیں قرآن کی جو سب سے بڑی آیت ہے، آیت دین جس کو کہا جاتا ہے، اس کا تعلق بھی مال دولت سے۔ آیت دین قرآن کی سب سے بڑی آیت، پورے 1 پیج کی وہ آیت ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے مالی معاملات ہی کی تفصیل بیان کی۔ یہ سارا کا سارا اس وجہ سے تاکہ مالی معاملات میں الجھ کر کے امت کے اندر تفرقہ پیدا نہ ہو، آپسی بھائی چارگی کے اندر کوئی دراڑ نہ آئے۔ جو اخوت اور بھائی چارگی بنی رہنی چاہیے، جو رشتہ داری بنے رہنی چاہیے، جو صلہ رحمی کا ماحول بنا رہنا چاہیے، وہ بنا رہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، ہم مسلمانوں کے اندر ان مالی معاملات کو لے کر بہت ہی زیادہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور پراپرٹی اور جائیداد کے سلسلے میں تو بالکل ہی نابلد ہیں۔ ہم اپنے علاقے کے لحاظ سے، اپنی منشا کے لحاظ سے، اپنی ریتی رواج کے لحاظ سے اس میں کام کرتے ہیں، حالانکہ ضرورت تھی کہ ہم قرآن کا حکم جانتے، قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اور اس کی خاص 2 وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ قرآن کے مطابق کس طرح سے حصہ تقسیم کیا جائے، ہمیں علم ہی نہیں ہے، معلومات ہی نہیں ہے کہ قرآن کے مطابق پراپرٹی اور جائیداد کا حصہ کس طرح سے ہوگا۔ اور نہ جاننا کوئی بہانہ نہیں ہے، آپ دوسرے لوگوں سے علم حاصل کر سکتے ہیں، علماء سے حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے دل میں ہی کھوٹ ہے، ہمارے دل ہی کے اندر مالی لالچ موجود ہے، ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو۔ انسان چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جائیداد پر میں قبضہ کر لوں، اپنے باپ دادا کا زیادہ سے زیادہ مال میرے ہی حصے میں آ جائے۔ تو یہ 2 بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم اس علم سے بالکل ادھورے اور کور ہیں۔ حاضرین، بات شروع کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا۔ اللہ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ مردوں کا حصہ ہے پراپرٹی اور جائیداد میں جو والدین چھوڑ کر جائے یا قرابت دار رشتہ دار چھوڑ کر جائے، مما قل منه او كثر۔ یہ آیت کا آخری ٹکڑا ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ کم ہو یا زیادہ۔ اور قرآن نے یہ بھی ذکر کیا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ اسی طرح سے عورتوں کا بھی حصہ ہے جائیداد اور پراپرٹی میں جو والدین ماں باپ چھوڑ کر کے جائیں اور رشتہ دار چھوڑ کر کے جائیں، مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، چاہے وہ مال کم ہو یا وہ مال زیادہ ہو، ایک خاص حصہ اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیا۔ تو اس آیت کریمہ میں دیکھیں آپ، اللہ نے جو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا، اس میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ مال و دولت جو ملتا ہے انسان کو وہ 2 راستے سے، ایک تو نسب کا راستہ، یعنی اس کے بیٹے کا مال ہو یا اس کے باپ کا مال ہو، یا یہ کہ رشتہ داری کا راستہ، اس کا کوئی دوسرا رشتہ دار ہو، عزیز ہو۔ ان 2 نعتوں سے انسان کو پراپرٹی اور جائیداد ملتی ہے۔ اللہ نے آیت کے اندر سب سے پہلے ذکر کیا کہ مردوں کا حصہ ہے، اس کے بعد یہ بھی ذکر کیا کہ اس کے اندر عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ یہ وجہ کیوں بنی؟ اللہ رب العالمین نے الگ سے اس بات کو کیوں بیان کیا کہ مال و دولت کے اندر عورتوں کا بھی حصہ ہے؟ یہ اس وجہ سے کیونکہ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا، جن لوگوں پر یعنی مکہ والوں پر جب قرآن مجید نازل ہوا تو مکہ والوں کے درمیان یہ رواج نہیں تھا کہ وہ عورتوں کو وارث بنائے، بلکہ بچوں کو بھی وہ لوگ وارث نہیں بناتے تھے جو بچے یتیم ہوتے تھے، چھوٹے ہوتے تھے۔ یتیموں کا مال ان کا کوئی چچا ہوتا تھا، ان کا کوئی دادا ہوتا تھا، وہ ہڑپ کر لیتا تھا، یتیموں کو کچھ نہیں دیا جاتا۔ اسی طرح سے عورتوں کو بھی کچھ نہیں دیا جاتا۔ تو اللہ نے مردوں کا ذکر کیا کہ مردوں کو مال میں سے حصہ ملنا ہے، اور اگلے ٹکڑے میں ذکر کیا اسی طرح سے عورتوں کو بھی ملنا ہے، چاہے مال کم ہو یا زیادہ۔ مال کی کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی کہ مال زیادہ ہو تو چلو عورتوں کو بھی دے دو، مال کم ہے تو عورتوں کو مت دو، ایسا نہیں۔ مال اگر کم ہے یا مال اگر زیادہ ہے، دونوں صورتوں میں عورتوں کا بھی حصہ بنتا ہے جس طرح سے مردوں کا حصہ بنتا ہے۔
عرب لوگ خیال یہ کرتے تھے کہ جو انسان ہمارے گھر کی حفاظت کر سکے، جو میدان جنگ میں ہتھیار اٹھا سکے، جو دشمنوں سے لڑ سکے، جو ہمیں کسی طرح کا کوئی فائدہ دے سکے، اسی کا مال وراثت میں حصہ رہے گا۔ جو نہ لڑائی میں کام آ سکے، جو نہ اپنے خاندان کا دفاع کر سکے، اپنے خاندان کی طرف سے لڑ سکے، اس کا مال وراثت میں کوئی حصہ نہیں۔ اسی وجہ سے نہ عورتوں کا حصہ تھا نہ بچوں کا حصہ تھا۔ لیکن قرآن مجید نے اس معیار کو بالکل ختم کر دیا۔ قرآن نے اس معیار کو بالکل ختم کیا اور معیار بنایا کہ نسب اور رشتہ داری کی بنیاد پر مال وراثت تقسیم ہو، اور کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کسی بھی غیر شرعی وجہ کی بنیاد پر کسی کو مال سے بے دخل کر دے، اپنی پراپرٹی اور جائیداد سے بے دخل کر دے۔ کسی کے اختیار میں یہ بات نہیں۔ اللہ نے یہ اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا اور ہر اس انسان کو یہ اختیار دیا مال اور دولت کا۔ جو رشتہ دار ہے، جو آپ کا قرابت دار ہے، اس کا اگر حصہ بنتا ہے، چاہے وہ عورت ہے یا مرد، اس کو وہ حصہ دیا جائے گا، چاہے مال کم ہو یا زیادہ، بہر صورت وہ حصہ اس کو ملنا ضروری ہے۔ آج کے سماج میں خاص طور سے خواتین کے سلسلے میں اور بھی بہت ساری شکلیں ہیں جس میں غلط طریقے سے وراثت کو تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن بطور خاص عورتوں کا مسئلہ ایسا ہے جس میں عورتوں کو پراپرٹی اور وراثت سے بالکل بے دخل کر دیا جاتا ہے، ان کا کوئی بھی حصہ نہیں سمجھا جاتا۔ جب بھی وراثت کی تقسیم کی بات ہوتی ہے، جو بھی بھائی ہوتے ہیں، میت کے مرنے والے کے جو بھی بیٹے ہوتے ہیں، وہ آپس میں برابر سرابر تقسیم کر لیتے ہیں، لیکن عورتوں کو بھول جاتے ہیں، اپنی بہنوں کو بھول جاتے ہیں، اس مرنے والے انسان کی بیٹیوں کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کا حصہ خاص کیا۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ وراثت کے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی آیتیں ہیں، 3 یا 4 آیتیں، جو بھی آیتیں، وہ ساری کی ساری آیتیں سورۃ النساء کے اندر آئی۔ النساء یعنی عورتوں کے بیان کے سلسلے میں ان آیات کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا بطور خاص۔ اس سورت کے اندر، جس سورت کا نام ہی عورت ہے، جس سورت کے نام کا مطلب ہی عورتیں ہیں، اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے وراثت کے مسائل کا ذکر کیا۔ تو وراثت میں عورتوں کا حصہ ہے، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ وراثت کے مسائل کو سمجھیں تاکہ وہ اپنا حصہ سمجھ سکے کہ ان کا حصہ ہے نہ ہے۔ کوئی انسان کو پٹی نہ پڑا سکے کہ تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، تم فلاں گھر چلی جاؤ گی تو تمہارا کوئی جائیداد میں حصہ نہیں ہے، تمہارا پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں۔ جب ان کو علم ہوگا، جب ان کو نالج ہوگی، معلومات ہوگی کہ قرآن نے ان کا بھی حصہ مقرر کیا، تبھی تو وہ اپنی زبان کھول کر اور یہ سینے پہ سینہ تان کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا حصہ ہے، دیا جائے۔ تو عورتوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ان کو بھی اس بات کی نالج لینی ہے، ان کو بھی جانکاری لینی ہے۔ یہ صرف مالی مسائل مردوں کے حصے میں نہیں ہے، بلکہ عورتوں کو بھی اسی طرح سے جانکاری لینی۔ اور ایک اور بات، اللہ نے ایک اصول ذکر کیا، للذکر مثل حظ الانثیین۔ جب رشتہ دار یعنی جن لوگوں کے درمیان مال بٹنا ہے، مال تقسیم ہونا ہے، جب وہ برابر سرابر ہو، یعنی جیسے بھائی بہن ہو یا بیٹے بیٹیاں ہو، تو ایسے میں اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ مرد کو ڈبل ملے گا اور عورت کو آدھا ملے گا۔ اگر عورت میں یعنی بیٹے کوئی میت مرا ہے، کسی انسان کی پراپرٹی اور جائیداد ہے، اس کے صرف بچے ہیں اور بچوں میں ایک لڑکا 2 لڑکیاں ہیں، تو ایسے میں لڑکے کو 2 حصے دیے جائیں گے اور لڑکیوں کو ایک حصہ دیا جائے گا۔ مرد کو لڑکیوں کے دگنا دیا جائے گا اگر رشتہ داری بالکل برابر کی ہے۔ تو یہاں پر قرآن مجید نے دیکھیں کس طرح سے اسلوب بیان کیا، اور 1 تیر سے 2 نشانے کس طرح سادے اللہ رب العالمین نے۔ اللہ نے یہاں کہا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کو عورت کے 2 حصوں کے برابر کے دیا جائے گا۔ الفاظ غور کریں کہ مرد کو عورتوں کے 2 حصوں کے برابر حصہ دیا جائے گا۔ یہاں اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا عورت کو مرد کا آدھا ملے گا، لیکن یہاں دیکھیں ایک میزان بنایا گیا، ایک معیار بنایا گیا کہ جس میں عورتوں کا ذکر اللہ نے لازمن کیا کہ کہیں وراثت کی تقسیم میں عورتوں کو نہ بلا دیا جائے، کہیں وراثت اور پراپرٹی تقسیم ہوتے وقت ہم اپنی بہن بیٹیوں کو نظر انداز نہ کر دیں۔ اس لیے بطور خاص اللہ رب العالمین نے کہا کہ مرد کو ملے گا، لیکن عورتوں کے معیار کے مطابق عورتوں کو 1 ملے گا تو مرد کو اس کا 2 حصہ ملے گا۔ تو ایک معیار بنایا گیا تاکہ
اس سلسلے میں کوتاہی جو ہم کر رہے ہیں، آج کا سماج جو کر رہا ہے، اور زمانے جاہلیت کے اندر جو عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا، وہ شک اور شبہ ختم کیا جائے اور اس بات کو مسلم کر دیا جائے کہ عورتوں کا بھی وراثت میں حصہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو ہم عام طور سے قرآن پڑھتے ہیں 15 لائن والا قرآن، اس میں صفحہ نمبر 80 پر اللہ رب العالمین نے وراثت کے مسائل شروع کیے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین وَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ۔ یہ پورے ایک پیج کی دو آیتیں، پورے ایک پیج پر یہ آیتیں پھیلی ہیں، اور انہی 2 آیتوں میں وراثت کے بنیادی مسائل کا ذکر کیا۔ یہ آیتیں نازل کیوں ہوئی؟ قرآن میں پہلے یہ آیتیں موجود نہیں تھی، ایک ساتھ قرآن مجید کے اندر نازل نہیں ہوئی، تو قرآن کے اندر یہ آیتیں نازل کیوں ہوئی؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، جس کو شان نزول کہا جاتا ہے؟ وہ شان نزول کیا ہے؟ وہ شان نزول بھی دراصل بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا تھا، ان کا حق مارا جا رہا تھا، اس موقع سے اللہ رب العالمین نے ان آیات کو نازل کیا۔ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، راوی ذکر کرتے ہیں جاءت امرأة سعد بن ربیع الى نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت هاتان ابنتا سعد قتل ابوهما معك يوم احد شهيدا وان امهما اخذ مالهما فلم يدع لهما مال ولا تنكحان الا ولهما مال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ آئی اور لے کر آئی اپنی 2 بیٹیوں کو، جو ان کے ساتھ ان کی 2 بیٹیاں تھیں سعد بن ربیع کی، ان کو لے کر آئے اللہ کے نبی کے پاس، اور اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی یہ سعد بن ربیع کی بیٹی ہے۔ سعد بن ربیع جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، آپ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ یہ سعد بن ربیع کی 2 بیٹیاں ہیں یا 3 بیٹیاں ہیں، اور ان کے چچا نے ان کا مال ہڑپ لیا۔ ان کے چچا نے جو بھی ان کا مال تھا، ان کے باپ کی طرف سے ملنا تھا، وہ سارا کا سارا مال ہڑپ لیا ہے، اور ان کے لیے ایک دن کا نہیں چھوڑا، اور ان کی شادیاں جب ہی ہوگی جب ان کے پاس پراپرٹی جائیداد کچھ ہوگی۔ اس وقت آیت المیراث نازل ہوئی تھی، اللہ رب العالمین نے آیتیں نازل نہیں کی تھی، میراث کا حکم نازل نہیں کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا یقضی اللہ فی ذلک، اللہ رب العالمین اس بارے میں فیصلہ کرے گا۔ اللہ کے نبی کے پاس کوئی بھی حکم اس وقت موجود نہیں تھا، اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا، یعنی اللہ قرآن کی آیات نازل کرے، میرے پاس کوئی حکم بھیجے جبریل کے ذریعے سے، تب میں اس سلسلے میں کچھ بتا پاؤں۔ اس کے بعد فنزلت آیت الموارث، اس کے بعد میراث کی آیتیں نازل۔ جب یہ 2 بیٹیوں کا مال ہڑپا جا رہا تھا، جب بطور خاص ان کے چچا نے ان یتیم بچیوں کا مال لے لیا تھا، اور ان کا کوئی بھی مال، ان کی جائیداد، ان کی پراپرٹی ان کے حق میں نہیں چھوڑی تھی، اللہ رب العالمین نے ان 2 آیات کو نازل کیا۔ ان آیات کے نازل ہونے کا پس منظر ہی یہی ہے کہ ایک لڑکی کا، ایک بیٹی کا، ایک عورت کا، اس کی پراپرٹی اور جائیداد کا حصہ مارا جا رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر قرآن مجید کے اندر سارے احکام بیان کر دیے، تاکہ اس طرح کا کوئی ظلم کوئی کر نہ سکے، قیامت تک کوئی ظلم نہ کر سکے۔ یہ آیات ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں سے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان آیات کے مطابق، فبعث الى امهما فقال آت ابنتي سعد الثلثين وآت امهما الثمن فما بقي فهو لك، کہ سعد کی دونوں بیٹیوں کو مال کا 2/3 حصہ دے، مال کا 2/3 حصہ سعد کی بیٹیوں کو جائے گا، یعنی 66-70% جو حصہ ہے وہ بیٹیوں کو ملے گا۔ قرآن کے نازل ہونے کے بعد جہاں ان کے چچا نے سارا کا سارا مال ہڑپ لیا تھا، 0 بیلنس چھوڑا تھا، قرآن کے نازل ہونے کے بعد جب انصاف ملا تو 66 سے 67% کے حصے دار بنی، 2/3 حصے کے حصے دار بنی ان کی دونوں بیٹیاں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی بیوہ بھی۔ اللہ کے نبی نے کہا 2/3 حصہ ان کی بیٹیوں کو دو، اور 1/8 حصہ، 8واں حصہ مال اور پراپرٹی کا ان کی ماں کو دو، اس کی بیوی کو دو جس کا انتقال ہوا، اور جو بچ جائے وہ تیرا ہے، جو بچ جائے وہ تیرا ہے۔ یہ نہیں کہ جو کچھ ملا ہے وہ سب ہڑپ لو، اپنے قبضے میں کر لو، جتنا سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو۔ اللہ کے نبی نے کہا پہلے ان کو دیا جائے، پہلے ان دونوں کو دیا جائے، پہلے ماں کا حصہ یعنی اس مرنے والے کی بیوی کا حصہ، اور ان دونوں بیٹیوں کا حصہ دیا جائے۔ اگر بچے گا، جتنا بھی بچے، کم یا زیادہ، پھر وہ تمہارا ہو۔ اس مثال کو اگر میں بتاؤں تو ایک حیثیت سے تقریباً 80% کا مال اس ظالم انسان کے قبضے سے کھینچا گیا۔ جو مال 100% مال پر وہ انسان قبضہ کر بیٹھ رہا تھا،
جاہلی قانون کے مطابق، مشرکین کے قانون کے مطابق اس حصے میں سے قرآن کے انصاف کے مطابق 80% حصہ نکال لیا گیا، بچا لیا گیا، اور تقریباً 20% حصے کا حقدار وہ انسان ہے۔ تو اگر کوئی انسان مرتا ہے، اس کے کوئی بیٹا نہیں ہوتا ہے، اگر بیٹیاں ہوتی ہیں تو بیٹیاں 2/3 حصے کی مالک بنتی ہیں، اگر بیوی ہوتی ہے تو بیوی 1/8 حصے کی مالک بنتی ہے اگر بچے مرنے والے کے ہیں۔ اگر مرنے والے کے اولاد ہی نہیں ہے تو بیوی 1/4 مال کی حصے دار بنتی ہے۔ حاضرین، اللہ رب العالمین نے ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهي لأولى رجل ذكر، کہ جو فرائض ہیں، جو بھی میراث کی تقسیم میں خاص حصے ہیں، جو فکس شیئر جس کو کہہ سکتے ہیں، فکس شیئر اللہ نے کچھ خاص حصے بنا کر رکھے ہوئے، جیسے بیوی کا حصہ بنایا ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو 1/4 حصہ، اگر اولاد ہے تو 1/8 حصہ۔ اسی طرح شوہر کا بیوی کے بعد میں اگر اولاد نہیں ہے تو آدھا حصہ، اگر اولاد ہے تو 1/4 حصہ۔ ایسے ہی بیٹیوں کا حصہ، اگر بیٹا نہیں ہے، مرنے والے کی صرف بیٹیاں ہیں تو 2/3 حصہ، اگر بیٹے نہیں ہیں، صرف ایک بیٹی ہے تو بیٹی کو 1/2 یعنی آدھے مال کا حصہ۔ اسی طرح سے ماں کا بھی کبھی 1/3 حصہ ملتا ہے، کبھی 1/6 حصہ ملتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کے خاص شیئر رکھ دیے کہ ان کو اتنا ملنا ہی ہے۔ ایسا نہیں کہ مال بچے گا تو اس میں سے دیا جائے گا، بلکہ جو پراپرٹی ہے، پوری جائیداد ہے، اس جائیداد کا اتنا حصہ ان لوگوں کو دیا جائے گا۔ آپ غور کریں، جو اللہ نے خاص حصے مقرر کر دیے ہیں کہ ان کو 1/3 1/6 1/2 1/2/3 1/8 1/4 1/2 ملنا ہے، وہ دیکھیں آپ کس طرح کے لوگ ہیں۔ اکثر و بیشتر وہ کمزور لوگ ہیں، خواتین ہیں، عورتیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں جو کمزور ہیں، جن کی معاشرے میں طاقت و قوت نہیں ہے، جو لڑ بھڑ کر زور سے اپنے دستے بازو سے آپ سے لڑ بھڑ کر کے مال کو ہڑپ نہیں کر سکتے، مال اپنا نہیں لے سکتے۔ اسی لیے اللہ نے ان لوگوں کے لیے ایک الگ سے ہی خاص حصہ مقرر کر دیا کہ ان کے حصے کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو۔ پراپرٹی رکھی ہوئی ہے، اس میں سے اتنا حصہ نکال کر کے چپ چاپ ان کو دے دیا جائے، اور جو باقی بچے گا وہ عصبہ جو بھی بنے گا، عصبہ ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے، وہ باقی بچے گا وہ عصبہ لے گا، لیکن پہلے ان لوگوں کا حصہ دیا جائے گا، پہلے ان لوگوں کا حصہ دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے اور وہ اپنے پیچھے ایک بیوی چھوڑ کر جاتا ہے، 2 بیٹیاں چھوڑ کر جاتا ہے اور ایک ماں کو چھوڑ کر کے جاتا ہے، تو ایسے میں بیوی کو 1/8 حصہ اور بیٹی کو 2/3 حصہ اور اس کی ماں کو 1/6 حصہ دیا ہی جائے گا۔ سب سے پہلے پراپرٹی میں سے ان کا حصہ نکال کر کے دیا جائے گا، اس کے بعد اگر کچھ مال بچتا ہے تو اس میت کا اگر کوئی بھائی بچا ہے تو وہ بھائی لے لے گا، اگر زیادہ بھائی ہیں تو اس بچے ہوئے حصے کو وہ بھائی آپس میں بانٹ لیں گے، لیکن پہلے بیوی کو دیا جائے گا، بیٹی کو دیا جائے گا اور ماں کو دیا جائے گا۔ یہ اسلام کا اصول ہے، اسلام کا قانون ہے۔ اس اعتبار سے اگر بانٹا جائے گا تو سچے معنوں میں اسلام کا جو قانون ہے میراث کا، وراثت کی تقسیم کا، جائیداد اور پراپرٹی کی تقسیم کا، تو وہ صحیح معنوں میں نافذ ہوگا۔ اگر نہیں نافذ کرتے ہو تو یہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ اگر چاہو تو اسلام کے حساب سے کر لو اور اگر چاہو تو اپنے من مرضی کے حساب سے کر لو، یہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے، اللہ کی بنائی ہوئی باؤنڈری ہے، اللہ کی بنائی ہوئی حدود ہے، اسی کے مطابق چلنا ہے اور اسی کے مطابق مال جائیداد پراپرٹی کو تقسیم کرنا ہے۔ تو یہ کوئی آپشن نہیں ہے، یہ ضروری اور لازمی چیز ہے۔ تو ہم نے یہ بات کی کہ عورتوں کا کس قدر اسلام نے خیال کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود، دیکھیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ میراث کا ذکر جس صورت کے اندر آیا اس صورت ہی کا نام عورتوں کے نام سے منسوب ہے، اور میراث کا حکم جس ذات کی وجہ سے نازل ہوا وہ ذات عورت ذات، بیٹیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے میراث کا حکم نازل کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے عورتوں ہی کو میراث کا میزان قرار دیا۔ ان سب کے باوجود بھی ہم اور آپ اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں، ہر گھر کا حال ہے، ہر انسان کے ہاتھ اس گناہ میں رنگے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی بہن کا، اپنی بیٹیوں کا یا خاتون جو بھی گھر میں اس کے جس کا حصہ بننا تھا،
ان سب کے حصے کے اوپر حق جمع کر کے بیٹھا ہوا انسان، ان کا حق نہیں دیا، ان کا حق مار لیا، یا طرح طرح کے بہانے بنا کر کے ان کے حق کو اس نے ختم کر دیا۔ بہانہ کیا بنایا جاتا ہے کہ عورت تو پرایا دھن ہے، ہمارے گھر میں تو رہے گی نہیں، کسی دوسرے انسان کے گھر میں جائے گی، تو پھر ایسے میں اس کو اپنا مال، اپنی محنت کی کمائی دے کر کے کیا فائدہ۔ یہ بات تو اللہ رب العالمین کو بھی معلوم تھی، پھر اس نے اللہ رب العالمین نے کیوں عورت کا حق مقرر کیا؟ اگر یہی وجہ ہوتی عورت کو مال نہ دینے کی تو اللہ رب العالمین اس حق کو مقرر ہی نہ کرتا۔ قرآن مجید کے اندر عورتوں کے بارے میں اس قدر تفصیل سے بات ہی نہ کرتا۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو کیا ضرورت ہے مال و دولت کی، عورتوں کو کیا ضرورت ہے؟ ان کی ضرورتیں، بیوی ہے تو خاوند پورا کرتا ہے، شوہر پورا کرتا ہے، بہن ہے تو بھائی پورے کر دیتا ہے، باپ زندہ ہے تو باپ کر دیتا ہے۔ یہ بھی بہانہ بنا کر کے عورتوں کو ان کے حق کے میراث سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر معاشرہ غور کرے تو عورتوں کو بھی اسی طرح مال و دولت کی ضرورت ہے جس طرح آپ کو بھی ضرورت ہے۔ جب اس کی شادی ہوتی ہے، مثال سمجھیں، جب اس کی شادی ہوتی ہے اور آپ اس کو اپنے گھر سے بالکل جدا کر دیتے ہیں، آپ کے گھر میں آپ کی بیویاں آ جاتی ہیں جو اپنے آپ کی ان بہنوں سے رشتہ بنا کر کے نہیں رکھنا چاہتی، وہ یہ نہیں چاہتی کہ دوبارہ سے آپ کی بہن اس گھر کے اندر آ کر کے بسے۔ تو ایسے میں جب یہ معاشرے کا رجحان بن چکا ہے، اب اس لڑکی کے، آپ کی اس بہن کے سسرال میں کچھ کھٹپٹ ہوتی ہے، رشتے کے اندر کچھ انبن ہوتی ہے اور وہ واپس اپنے گھر میں آنا چاہتی ہے، تو اس کے پاس تو آپشن ہی نہیں ہے، اس کے پاس گھر میں رہنے کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ ایسے میں اگر اس عورت کے پاس کچھ مال و دولت ہوتا، کوئی جائیداد یا پراپرٹی ہوتی، کم از کم ایک کمرے کی جگہ ہوتی، تو ایسے میں وہ اپنی عزت کی زندگی تو گزار سکتی۔ اور یہ عورت جب بوڑھی ہوتی ہے، جب اس کے بچے جوان ہو جاتے ہیں، سب اپنی گھر گرہستی میں مگن ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ عورت اکیلی پڑ جاتی ہے، تنہا پڑ جاتی ہے، اس کا کوئی صحیح سے خیال رکھنے والا نہیں ہوتا۔ بہت سارے کیسز میں ایسا دیکھنے آتا ہے کہ اولڈ ہاؤس میں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وردھا آشرم کے اندر ان کو ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہاں ان کی دیکھ ریکھ صحیح سے ہو سکے، وہاں ان کو صحیح سے رہنے کو ٹھکانہ مل جائے۔ اگر اس عورت کو مال و دولت پراپرٹی میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہوتا، اس کے پاس کچھ مال ہوتا، کچھ حصہ ہوتا، تو وہ عورت کم از کم اس حصے کے سہارے اپنی باقی زندگی گزار سکتی۔ وہ اگر خود اس گھر میں نہ رہتی تو اس گھر کو کرائے پہ دے کر اپنا خرچہ نکال سکتی، اس مال کو، اپنے اس کا مال ہے وہ، اس کو بیچ کر کے وہ اپنی باقی زندگی گزار سکتی تھی۔ بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ عورتوں کو ضرورت نہیں، عورتوں کو بھی ضرورت ہے۔ اگر اس کا حق دیا گیا تو اس کی ضرورت کس کس اچھے انداز سے استعمال ہو سکتی ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور ایک بات، اور جس کی وجہ سے عورتوں کا بطور خاص حق مارا جاتا ہے، حق لیا جاتا ہے، وہ جہیز کا مسئلہ، کہ ہمارے والد صاحب نے اپنی پراپرٹی اور جائیداد میں سے جہیز تمہارے لیے جوڑا، لاکھاں لاکھ کا جہیز جمع کر کے آپ کو دیا، تو اب آپ کا والد صاحب کی جائیداد اور پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں بنتا ہے، ایک شوشہ یہ بھی چھوڑا جاتا ہے۔ حالانکہ جہیز جو ہے یہ ایک ناصور ہے، غلط چیز ہے، اس کو ہم پروموٹ نہیں کر رہے ہیں۔ اور اگر دینا، کوئی دے رہا ہے، کوئی شخص دے رہا ہے، حالانکہ بالکل غلط ہے، اگر کوئی دے رہا ہے تو یہ نفقہ ہے، خرچہ، ایک خرچ کر رہا ہے وہ اپنی بیٹی پر۔ جس طرح سے وہ شادی ہونے سے پہلے اس کو کھانا کھلا رہا تھا، بالکل اسی طرح سے وہ خرچہ اس کے اوپر کر رہا ہے، اپنی جائیداد کا حصہ نہیں دے رہا۔ جس طرح سے لڑکوں کو پڑھانے کے لیے، چاہے وہ ڈاکٹری کی پڑھائی ہو، انجینئرنگ کی پڑھائی ہو، یا کوئی اور سی بھی پڑھائی ہو، وہ پڑھانے کے لیے باپ لاکھاں لاکھ روپے خرچ کر دیتا ہے، اسی طرح سے اس لڑکی کے بھلے کے لیے وہ خرچ کر رہا ہے۔ تو اس کو بنیاد بنا کر جائیداد اور پراپرٹی سے بے دخل نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح سے پڑھائی کو بنیاد بنا کر کہ ہمارے والد صاحب نے تمہیں ڈاکٹر بنایا، تمہیں انجینئر بنایا، تمہارے پیچھے لاکھوں روپے خرچ کیے، تمہاری ہاسٹل فیس، تمہاری کھانے کی فیس، تمہاری پڑھائی کی فیس، تمہاری ٹیوشن فیس، اتنی ساری چیزیں خرچ کی، اس کو بنیاد بنا کر پراپرٹی سے بے دخل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے لڑکی کے جہیز کو بنیاد بنا کر کے بھی پراپرٹی سے اس کو بے دخل نہیں کر سکتے۔ ایک ظالمانہ قانون ہے جو ہمارے ہندو بھائیوں سے یہاں ہے۔ ہندو دھرم کی یہ دین ہے، ہندو دھرم کی ایجاد ہے، وہاں پر وراثت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جس طرح سے مشرکوں کے یہاں عورتوں کی میراث کا کوئی تصور نہیں تھا، اسی طرح سے ہمارے ہندو سماج میں عورتوں کی میراث کا، وراثت کا کوئی تصور نہیں، اور یہی تصور ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی آ رہا ہے۔
یہ تصور ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی آ چکا ہے کہ عورتوں کا پراپرٹی اور جائیداد میں کوئی حصہ نہیں، اور اس کے لیے اس طرح کے بہانے عورتوں نے بیان کیے، لوگوں نے بیان کیے۔ وہ ایک وہ بہانہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ ہماری بہن نے تو وراثت کو معاف کر دیا، ہماری بیٹی نے تو اپنے بھائیوں کے حق میں پراپرٹی کو چھوڑ دیا، اس لیے کوئی دقت نہیں، کوئی حرج نہیں، ہم آپس میں بھائی ہی پراپرٹی کو تقسیم کر لیں۔ حالانکہ یہ بہانہ بالکل غلط ہے، یہ بہانہ صرف اوپری بہانہ ہوتا ہے۔ قرآن کا یا اسلام کا قاعدہ یہ ہے کہ زبانی طور پر کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہوگی بطور خاص مالی مسائل میں جب تک کہ وہ ہنیئا مریئا نہ ہو، یعنی دل کا بھی اس کے اندر ساتھ ہونا چاہیے۔ زبانی طور پر تو کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہی ہے کوئی بہن، لیکن دل کے اندر اس کے کھٹک ہے، وہ دل سے نہیں چاہتی ہے کہ معاف کرے، اس کو ضرورت ہے جائیداد کی پراپرٹی، اس کو بھی اپنا گھر چاہیے، اس کو بھی چھت چاہیے، اس کو بھی مال و دولت چاہیے، لیکن گھر کے دباؤ میں، بھائیوں کے دباؤ میں، معاشرے کے دباؤ میں، سماج کے دباؤ میں آ کر کے وہ زبان سے کہہ دیتی ہے مجھے کیا کرنا ہے، آپ ہی آپس میں بانٹ لو۔ تو یہ زبانی طور پر ہے، دلی طور پر نہیں، اس کا اعتبار نہیں، اور ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں قرائن کے ساتھ، اس کا ذکر کرتا آگے کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ زبانی طور پر کہنا اس کا اعتبار نہیں ہے، دلی طور پر بھی وہ چیز ہونی چاہیے، اگر دلی طور پر نہیں ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہوتا کیا ہے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر تصور یہ بٹھا دیا گیا کہ اگر عورت نے باپ کی پراپرٹی اور جائیداد میں سے حصہ لے لیا تو پھر اس کا ہمارے رشتے سے کوئی تعلق نہیں، اس کو رشتے سے ہی نکال دیا جاتا ہے کہ اب تم نے اپنا حصہ لے لیا، اب تم اس گھر کی چوکھٹ پہ آنا ہی نہیں، تم نے اپنی جائیداد مانگ لی تو اب تمہارا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو اس ڈر سے کہ شادی کے بعد وہ عورت اگر کچھ گھر میں انبن ہوئی یا پھر اپنے گھر آنا ہوا تو کس کے یہاں ٹھہرے گی، کس کے سہارے جیے گی، کس کا سہارا لے گی، وہ اس خیال سے، اس ڈر سے کہ کہیں مجھے بالکل رشتے سے نہ کاٹ دے، وہ عورت یہ کہہ دیتی کہ چلیے میں نے معاف کر دیا، حالانکہ وہ معاف نہیں کرتی۔ یہ ڈر ہے، یہ مجبور کرنا ہے، اس کو زبردستی سے معاف کروانا ہے، وہ معاف نہیں کرتی ہے۔ آپ اس کے دل سے اگر پوچھیں گے تو وہ دل سے نہیں معاف کرتی، اور اگر آپ کو اندازہ لگانا ہے، اور صحیح طریقہ یہی ہے، صحیح طریقہ یہی ہے اور اندازہ لگانا ہے تو مال اور پراپرٹی میں جتنا بھی حصہ بنتا ہے پہلے آپ کو دے دیں۔ مان لیجئے آپ کی بہن ہے اور آپ کے والد صاحب کا مال ہے، 5 لاکھ کا مال ہے، آپ کی ایک بہن ہے اور آپ ایک اکیلے بھائی ہیں، تو ایسے میں آپ مال کے 3 حصے کریں گے، 2 حصے خود رکھیں گے اور ایک حصہ آپ کا آپ کی بہن کو جائے گا۔ 3 لاکھ روپے مان لیجیے تھے تو 2 لاکھ روپے آپ کے پاس جائیں گے اور 1 لاکھ روپے آپ کی بہن کے پاس جائے گا۔ 3 بیگھہ زمین تھی تو 2 بیگھہ زمین آپ کے پاس جائے گی، 1 بیگھہ زمین آپ کی بہن کے پاس جائے گی۔ تو آپ پہلے سے معاف نہ کرا کر کے پہلے 1 بیگھہ زمین یا 1 لاکھ روپیہ اپنی بہن کے نام پر کر دیں۔ طریقہ یہی ہے کہ پہلے اس کے نام کر دیں اور اس کے بعد کہیں کہ اب معاف کر دو۔ اگر وہ معاف کر دے تو سمجھ لیجیے سماج کے اندر جو رواج چل رہا ہے ٹھیک چل رہا ہے کہ عورتیں معاف کر دیتی ہیں، اور اکثر و بیشتر مسائل میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہاتھ میں مال آنے کے بعد وہ لڑکی، وہ عورت اپنے مال کو چھوڑ دے، وہ پراپرٹی اور جائیداد کو چھوڑ دے، وہ نہیں چھوڑے گی۔ سب کو ضرورت ہے، سب کے ساتھ مالی ضرورت لگی ہوئی، تو معاف کرنے کا جو رواج ہے، جو کلچر ہے، اور یہ جو خوش فہمیاں ہم نے پالی ہوئی ہے کہ ہماری بہن نے تو معاف کر دیا اور اس طرح سے اب ہمارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے مال رکھنے میں، تو اس خوش فہمی میں نہ رہے، بلکہ اس کا حق اور حساب ہوگا، اس مال و دولت کا حق اور حساب ہوگا۔ اور عورتیں بھی اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اس کلچر کو ختم کریں۔ آپ کا حصہ ہے تو آپ ڈنکے کی چوٹ پر اپنا حصہ مانگیں، آپ کا حصہ اگر جائیداد میں بنتا ہے تو آپ اس حصے کا اظہار کریں۔ ظالم بننا بھی غلط ہے اور مظلوم بننا بھی غلط ہے۔ آپ اپنے حصے کو اگر نہیں مانیں گے، آپ اگر اپنے حصے کا مطالبہ نہیں کریں گے تو کون آئے گا آپ کا حصہ دلوانے کے لیے؟ اس سماج سے اور اس دنیا سے اتنے بھلے کی امید نہ رکھو۔ آپ کو اپنے حق کی لڑائی، اپنے انصاف کی لڑائی، اپنے انصاف کی بات خود رکھنی پڑے گی۔ لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، بلکہ حق اور انصاف کی جو بھی بات ہے آپ رکھیں، اس کو اچھے انداز سے رکھیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں رکھیں، اور رکھیں گے تو تبھی جب علم ہوگا،
جب علم ہی نہیں ہوگا تو انسان حق اور انصاف کی بات کیسے کرے گا؟ ہمارے اسلاف کی مثالیں دیکھیے، اگر معاف کرنا ہی زیادہ بہتر طریقہ ہوتا تو اسلاف میں عورتیں گزری ہیں، خواتین گزری ہیں، صحابیات گزری ہیں، اللہ کے نبی کی بیٹی گزری ہے، وہ بھی معاف کر دیتے. لیکن بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جہاں عورت خود آ کر کے مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے پراپرٹی میں حصہ چاہیے، میرا اگر حصہ بنتا ہے تو مجھے دیا جائے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ قرآن کی جو آیت نازل ہوئی وہ 2 بیٹیوں کا حق مارا جا رہا تھا، اس کے پیچھے مقصد تھا اللہ رب العالمین کا ان بیٹیوں کو حصہ دیا جائے. اگر وہ مانا، دیکھیے مثال دیکھیے، وہ صحابیہ آئی ہیں، سعد بن ربیع کی بیوہ، وہ اپنی بیٹیوں کا حصہ دلوانے کے لیے آئی، خود ان کا بھی حصہ ان کو پھر دیا. ان کو اپنے حصے کے حصے غرض نہیں تھی، اپنی بیٹیوں کے حصے غرض تھی، لیکن اللہ نے انصاف سے کام لیا، بیٹیوں کا بھی حصہ دلوایا اور خود اس عورت کا بھی حصہ دلوایا. اسی طرح حضرت ابو بکر کے زمانے میں ایک دادی آئی اپنے پوتے کی پراپرٹی میں حصہ مانگنے کی. حضرت عمر کے زمانے میں ایک نانی آئی اپنے دیوتے کی پراپرٹی میں حصہ مانگنے کی. خود حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی حضرت ابو بکر کے پاس آئی کہ میرے والد صاحب کے مال اور جائیداد میں سے اگر حصہ ہے تو مجھے وہ حصہ دیا جائے. حالانکہ نبی کی جو مال ہوتی ہے وہ مال وراثت کا مال نہیں بنتا، وہ سب صدقہ ہو جاتا ہے. لیکن حضرت فاطمہ کو اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس مال کا مطالبہ کیا. اللہ کے نبی کی وفات کے زیادہ دن تک نہیں رہی حضرت فاطمہ، صرف 6 مہینہ باحیات رہی، اور اسی 6 مہینے کے اندر انہوں نے اس مال کا مطالبہ کیا. اگر حق بنتا ہے تو بالکل لیجیے، انصاف کے ساتھ لیجیے، کہہ کر کے لیجیے، کسی سے گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، معاشرے اور سماج اور سوسائٹی کے دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کا حق ہے تو بالکل لیجیے، وگرنہ اس ظلم میں اور اس جرم میں عورتیں بھی برابر کی شریک مانی جائیں گی. حاضرین کرام قدر، یہ تو عورتوں کے تعلق سے بات تھی. سماج کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس پر بطور خاص روشنی ڈالنے کی ضرورت تھی. اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں پراپرٹی اور جائیداد کو غلط طریقے سے تقسیم کرنے کے. وہ یہ ہے کہ باپ اپنے اس بیٹے کو زیادہ مال دے کر کے جاتا ہے جو بیٹا اس کو زیادہ چہیتا ہوتا ہے، جو بیٹا اس کی زیادہ خدمت کرتا ہے، جو بیٹا اس کے ساتھ لگتا ہے. حالانکہ یہ معیار نہیں اسلام کا. اگر آپ کے بیٹے ہیں تو سب بیٹوں میں برابر کی تقسیم ہوگی، برابر بٹے گا. وہ آپ کا کیس کس طرح کا ہے، آپ کا کیا میٹر تھا، اس الگ روح سے دیکھا جا سکتا ہے. لیکن جائیداد اور پراپرٹی کی تقسیم کے اندر اس کو ڈیوائیڈ کرنے میں برابر کے حصے دار سارے کے سارے بیٹے ہوں گے. چھوٹا بیٹا کم لے گا یا زیادہ لے گا، بڑا بیٹا کم لے گا یا زیادہ لے گا، ایسا کوئی بھی حساب اسلام کے اندر نہیں. تو بیٹے کے چہیتے یا نہ چہیتے ہونے کی بنیاد پر مال اور پراپرٹیز کو زیادہ یا کم نہیں کیا جا سکتا. بہت جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا اگر نافرمان نکل جاتا ہے، باپ کی خلاف ورزی کر جاتا ہے، باپ کے اصول کے خلاف چلا جاتا ہے اور گھریلو رسم و رواج کو توڑ دیتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ باپ اس کو اپنی پراپرٹی سے نکال دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے، اس سے کوئی رشتہ ناتا نہیں، لکھ کر کے بھی ڈال دیتا ہے کہ میرے اس بیٹے سے کوئی تعلق نہیں، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں، اور یہ نہ میری پراپرٹی میں کوئی حصے دار بنے گا، نہ میں اس کی پراپرٹی میں کوئی حصے دار بنوں. اس کو کہتے ہیں عاق کرنا، یعنی روک دینا جائیداد اور پراپرٹی سے. یاد رکھیں یہ بھی شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں. بہت سارے مسائل میں ہم نے دیکھا، بہت جگہوں پر دیکھا کہ جب کوئی بندہ، کوئی لڑکا صحیح راہ پر آتا ہے، مان لیجیے بدعات اور خرافات اور شرک کی لائن کو چھوڑ کر سنت یا توحید کی راہ کو اپناتا ہے، تو اس کا جاہل باپ اس کو پراپرٹی سے بے دخل کرنے کی سب سے پہلے دھمکی دیتا ہے. تو بے دخل کرنے کا کسی کو اختیار نہیں. صرف 2 صورتوں میں جائیداد سے پراپرٹی سے بے دخل کیا جائے گا، صرف 2 صورتیں ہیں. اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں ہے کہ جائیداد سے بے دخل کیا جا سکے. پہلی صورت کہ وہ شخص کافر بن جائے، مسلمان نہ رہے. تو یاد رکھیے حدیث کا قانون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، کہ ایک مسلمان کافر کا وارث نہیں بنے گا اور نہ ہی ایک کافر مسلمان کا وارث بن سکتا. اگر کسی مسلمان باپ کا بیٹا کافر بن جائے تو باپ کی جائیداد میں اس کا حصہ نہیں. ایک صورت. دوسری صورت، اگر کوئی اپنے مورث کا، جس کا مال اس کو ملنا تھا، قتل کر دیتا ہے تو اس قاتل کو پراپرٹی سے حصہ نہیں ملے گا، بے دخل کر دیا جائے.
لا یرث القاتل شیئا، قاتل کا پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں۔ مان لیجئے کوئی بیٹا ہے اور اپنے باپ کا قتل کر دیتا ہے تو قتل کرنے کی وجہ سے اس بیٹے کو باپ کی پراپرٹی نہیں دی جائے گی۔ یہ دو صورتیں ہیں، کافر ہو جائے یا قاتل ہو جائے۔ اس دو صورتوں کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو یا وارث بننے والے انسان کو پراپرٹی اور جائیداد سے دینا، کوئی تیسری صورت نہیں۔ اور ایک مسئلہ آتا ہے گود لینا، بچے کو گود لے لیتا ہے، یعنی وہ اس انسان کا اپنا خون نہیں ہوتا، وہ دوسرے کا بچہ ہوتا ہے اور نام لکھوا لیتا۔ نام لکھوانا غلط ہے، اپنے ساتھ بالکل بھی بچے کے ساتھ اپنا نام نہیں لکھوا سکتا گود لیے ہوئے بچے کا، اسی باپ کا نام لکھا جائے گا جس کا وہ خون ہے۔ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تربیت کی وجہ سے، یا یہ کہ اپنی امداد، اپنے تعاون کے لیے، اس کے اپنی کنڈیشن اور صورتیں ہیں، لیکن وہ گود لیا ہوا بچہ آپ کی اپنی وراثت میں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کا وراثت میں شریعت نے کوئی حصہ اس بچے کو نہیں دیا جس بچے کو گود لیا جاتا ہے۔ ہاں، وصیت کی شکل سے ایک دوسرا دروازہ ہے کہ وصیت کر کے وہ انسان چلا جائے کہ اس لڑکے کو بھی تھوڑا سا حصہ، اتنا حصہ دے دینا، اور وصیت کی بھی بہت ساری کنڈیشن ہے، ان سب کو اپلائی کرتے ہوئے اگر وہ کہہ کر جاتا ہے تو پھر ملے گا حصہ۔ لیکن ایسا کہ شریعت نے اس کا کچھ حصہ رکھا ہے، ایسا نہیں۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ لڑکیاں ہوتی ہیں کسی انسان کی ساری، اس میں سے ایک لڑکا وہ کسی سے اپنی بہن سے یا بیوی کی بہن سے گود لے لیتا ہے تاکہ اس کا وہ وارث بن جائے، اور سارا کا سارا مال اسی گود لیے ہوئے بچے کو دے دیا جاتا ہے، حالانکہ اس کا 1 روپیہ بھی پراپرٹی اور جائیداد کا حصہ نہیں۔ لیکن سماج سارا کا سارا جائیداد کا مال، سارا کا سارا پیسہ اس بچے کو دے دیتا ہے۔ یہ اصول اور قاعدہ صحیح نہیں۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے جو ہمارے یہاں ہوتی ہے۔ اور ایک بات اور ہے کہ جب کوئی شخص بچپن میں اس کی اولاد، نرینہ اولاد، چھوٹی اولاد تھی، مر جاتا ہے، تو اس کا باپ زندہ رہتا ہے، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہاں پر دادا کوشش کرتا ہے کہ اپنے پوتے کو بھی پراپرٹی میں کچھ حصہ دے دے۔ میں نے بتایا کہ ایک صورت ہے وصیت کی شکل میں دے سکتا ہے، تحفے اور انعام کی شکل میں دے سکتا ہے، لیکن پراپرٹی میں براہ راست بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کا کوئی حصہ نہیں۔ اگر اس باپ کے لڑکے موجود ہیں تو اس صورت میں اس کے پوتوں کا کوئی بھی حصہ شریعت میں نہیں۔ ہاں، اگر لڑکے نہ ہوتے، سارے لڑکے مر گئے، پھر باپ دادا زندہ ہے، ہاں اس صورت میں پوتوں کا حصہ ہے۔ لیکن لڑکے بھی زندہ ہیں، پوتا بھی موجود ہے، تو اس صورت میں پوتے کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن سماجی طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اگر اس پوتے کا باپ مر جاتا ہے، بچہ چھوٹا رہتا ہے، نابالغ رہتا ہے، تو دادا کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنے پوتے کو حصہ دے کر کے جائے اور اس کا بھی پراپرٹی اور جائیداد میں اتنا ہی حصہ دے جتنا اپنے باقی دوسرے لڑکوں کو وہ دیتا ہے۔ تو یہ غلط طریقہ ہے، غلط رواج ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب آئیے چلتے ہیں وراثت کب بانٹی جائے گی۔ وراثت ایسا نہیں ہے کہ انسان سب سے پہلے انسان کا انتقال ہوا تو وراثت فوراً کی فوراً تقسیم کر دی جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وراثت کے بانٹنے سے پہلے 3 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس انسان کا کفن دفن جو بھی ہوگا وراثت بٹنے سے پہلے کفن دفن کیا جائے گا، اور کفن دفن کا جتنا بھی پیسہ روپیہ لگے گا وہ سب اسی کے مال سے ادا کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ کوئی دوسرا انسان کہہ دے کہ میں اس کا پیسہ دیتا ہوں، کفن کا پیسہ میں دے دیتا ہوں، قبر کا پیسہ میں دیتا ہوں، اور اس کی محنت مشقت اور اس کا جو بھی خرچہ تھا وہ میں دے دیتا ہوں، ایسا نہیں، بلکہ اسی انسان کی پراپرٹی اور جائیداد میں سے اس کے کفن دفن کا خرچ نکالا جائے گا۔ اس کے بعد دوسری صورت، قرض اگر اس انسان کے اوپر ہے تو قرض پہلے ادا کیا جائے گا۔ یہ وراثت سے بٹنے سے پہلے کا مال ابھی تقسیم نہیں ہوگا، پہلے کفن دفن کا انتظام اسی کے پیسوں سے اس کے قرض کے ادا کرنے کا انتظام۔ آج کل لوگ قرض لے کر کے انتقال کر جاتے ہیں اور اس کے وارثین اس کے مال کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ پہلے اس انسان کے قرض کے ادا کرنے کی صورت نکالی جائے، ورنہ اس کی روح جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی مستحق نہیں ٹھہرے گی، وہ لٹکی رہے گی، اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس قرضدار انسان کے قرض کے ادا کرنے کا حکم دیا۔ تو وراثت میں بٹنے سے پہلے اس انسان کا قرض ادا کیا جائے۔ مان لیجیے 10 لاکھ روپے اگر وہ چھوڑ کر گیا ہے، اگر سارا کا سارا پیسہ
قرض ادا کرنے میں چلا جائے، اس کے اوپر اتنا قرض تھا کہ سارا کا سارا پیسہ پراپرٹی دے کر کے چکانا پڑے تو چکائیے. ایسا نہیں ہے کہ قرض نہ چکائے اور آپس میں پراپرٹی بانٹے. اگر وہ گھر چھوڑ کر کے گیا ہے جس کی قیمت 10 لاکھ تھی اور کیش کچھ نے چھوڑ کر گیا تو اس گھر کو اس نے قرض دیا تھا اس کو دے دیا جائے گا، یا اس گھر کو بیچ کر کے اس کا قرض ادا کیا جائے. اس کے بعد جو مال اگر بچا ہے تو وہ تقسیم ہو. تیسری بات، وصیت اگر وہ کر کے گیا ہے کہ میرے مال میں سے فلاں اتنا مال مسجد کو، مدرسے کو، فلاں غریب کو، یا میرے جیسے کہ ابھی ذکر کیا، اگر پوتا ہے پوتے کو بھی کر سکتا ہے. اگر منہ بولا بیٹا بنایا تھا، حالانکہ بنانا نہیں ہے، منہ بولا بیٹا بولنا نہیں ہے، لیکن کسی کو پال رکھا تھا، اس کا احسان اس کے اوپر تھا، تو اس کی وصیت کر سکتا ہے کہ فلاں کو اتنا دے دینا. تو مال بٹنے سے پہلے اس انسان کا کفن دفن، پھر اس کا قرض ادا کرنا، پھر اگر کوئی وصیت کر کے گیا ہے تو اس وصیت کو نافذ کرنا. جب یہ تینوں چیزیں پوری ہو جائیں گی اس کے بعد مال کو تقسیم کیا جائے گا. یہ 3 شرائط ہے، اس کے بعد مال کو تقسیم کرنا. وصیت جیسے کہ ذکر کیا میں نے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے لیے اپنے مال کی وصیت کر سکتا ہے کہ میرے اس بھائی کو، میرے اس دوست کو یا اس بچے کو اتنا مال دے دینا. وصیت کر سکتا ہے، لیکن وصیت کے اندر بھی 3-4 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وصیت 1/3 مال سے زیادہ کی نہ ہو، 1/3 مال سے کم ہی کی ہو. مان لیجیے 3 لاکھ روپیہ کسی کے پاس ہے تو وہ 1 لاکھ سے کم روپے کی وصیت کر سکتا ہے کہ اتنا روپیہ اس کو دے دینا. 1 لاکھ سے کم ہونا چاہیے، 1/3 سے کم ہونا چاہیے. دوسری یہ کہ وارث کو وصیت نہیں کر سکتے، یعنی آپ کا بیٹا ہے وہ آپ کے بعد آپ کا وارث بنے گا تو آپ اس کو وصیت نہیں کر سکتے، وارث کو وصیت نہیں ہوگی. اور تیسری بات یہ ہے کہ وصیت کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہ ہو. مان لیجئے کسی انسان کی صرف ایک بیٹی ہے اور وہ اسلامی قانون کی حیثیت سے صرف آدھا مال لے سکتی ہے، پورا مال نہیں کسی بھی صورت میں لے سکتی. بیٹیاں کسی بھی صورت میں پورا مال نہیں لے سکتی. تو انسان سوچتا ہے کہ بیٹی آدھا مال اس کا ہو جائے گا تو میں آدھے مال کی وصیت کر دیتا ہوں، آدھا اس کا ہو جائے گا اور آدھا مال وصیت میں چلا جائے گا. تو ایسا بھی نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں پر دوسرے وارثوں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ہے کہ ان وارثوں کو حصہ نہ مل سکے. تو ایسی وصیت بھی نہیں کی جا سکتی. اور ایک چوتھی بات کہ وصیت ایسی چیز کی ہو جو حلال کام کی ہو. ایسا نہیں کہ وہ غلط چیزوں میں پیسہ ڈالنے کی بات کر کی جائے تو اس وصیت کو بھی نافذ نہیں کیا جائے. تو وصیت کے بارے میں ان چیزوں کا خیال رکھیں. ایک چیز اور ایک مسئلہ آتا ہے اس سلسلے میں کہ انسان چاہتا ہے کہ لڑائی جھگڑے نہ ہو تو میں زندگی ہی کے اندر اپنی پراپرٹی کو تقسیم کروں. وہ زندگی میں وصیت کر سکتا ہے کہ اس اعتبار سے پراپرٹی اور جائیداد کو تقسیم کیا جائے، لیکن وہ جائیداد اور پراپرٹی کو زندگی میں نہیں بانٹ سکتا. آیت جو میں نے سب سے پہلے ذکر کی تھی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. دونوں جگہ اللہ نے ترکہ کا لفظ ذکر کیا. ترکہ یعنی جو چھوڑ کر کے جائیں. پہلے انسان جائے گا اس دنیا سے، اس کا جو مال ہوگا وہ بٹے گا. ابھی اگر وہ نہیں گیا ہے تو اس مال کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی، اس مال کو وراثت کا مال نہیں کہا جائے گا. کوئی زندگی میں اگر بانٹ کر کے جا رہا ہے، زندگی میں بانٹ رہا ہے تو کوئی وراثت نہیں ہے. اس کو کچھ اور نام دے سکتے ہیں، ہدیہ کہہ سکتے ہیں، ہبہ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ وراثت نہیں. اور اگر کوئی انسان بانٹنا چاہتا ہے، مان لیجئے اس کو خدشہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے میری بیٹیوں کو حصہ نہیں دیں گے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں زندگی میں بانٹ کر کے چلا جاؤں، تو وہ وراثت تو نہیں بانٹ سکتا لیکن ہبہ کرے گا، ہدیہ دے گا، تحفہ دے سکتا. اور تحفہ دینے کا یہ اصول یاد رکھیں کہ تحفہ دیا جائے گا تو سب بچوں کو برابر دیا جائے گا، سب بچوں کو برابر دیا جائے گا. یہاں پر مرد کا آدھے والا سسٹم نہیں ہے. وراثت میں اس سسٹم ہے کہ اگر بھائی بہن ہے تو وہاں 2 لڑکیوں کے برابر 1 لڑکے کو ملے گا، یعنی لڑکے کے آدھا لڑکی کو ملے گا. لیکن اگر اگر وہ تحفہ ہے، ہدیہ ہے، عطیہ ہے تو وہاں پر آدھے والا سسٹم ختم. وہاں مساوات ہے، برابری ہے، سب کو برابر دیا جائے گا. یعنی ایک بچے کو اگر وہ 1 لاکھ دے رہا ہے تو سارے کے سارے بچے، چاہے لڑکی ہو، چاہے 10 بچے ہو یا 15 بچے ہو، سب کو 1 لاکھ دینا ضروری، ورنہ کسی کو نہ دے تو سب کو دے ورنہ کسی کو بھی نہ دے. اسی طرح 1 بیگھہ زمین اگر ایک لڑکی کو دے رہا ہے یا ایک لڑکے کو دے رہا ہے تو سارے بچوں کو دینا ضروری، کیونکہ یہ ہبہ ہے، عطیہ، یہ پراپرٹی نہیں ہے، یہ جائیداد کی تقسیم نہیں ہے، یہ وراثت کی تقسیم نہیں ہے. تو حاضرین گرامی قدر،
یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں، باتیں اور بھی ہو سکتی ہیں اس سلسلے میں، موضوع بہت زیادہ وسیع ہے اور ہمارے درمیان اس سلسلے میں پائے جانے والی غلط فہمیاں اس سے بھی زیادہ ہیں۔ تو یہ غلطیوں کی وجہ جو ہوتی ہے، بنیادی وجہ کہ ہمارے پاس علم نہیں، ہمارے پاس جانکاری نہیں، اور جانکاری اس وقت ملے گی جب ہم کوشش کریں گے۔ ہم کوشش کرتے نہیں کہ ہمیں علم ہو، جانکاری حاصل کریں، تو ایسے میں آپ پر لازم اور ضروری بنتا ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، آل و اولاد سے نوازا ہے، کہ آپ اس مال کے تعلق سے بھی جانکاری لیں۔ اس مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں سے لیا اور کہاں دیا۔ دو سوال اس مال کے بارے میں ہوں گے۔ آپ نے مان لیجئے غلط طریقے سے اپنی بہنوں کا حق مار کر کے لیا تو اس کا بھی سوال ہوگا، کہاں سے لیا؟ بہنوں کا حق مارا تھا تو اس کا عذاب جھیلیں گے۔ اس کے بعد دیا کہاں؟ صحیح جگہوں پر دیا کہ نہیں؟ بیٹیوں میں انصاف کیا کہ نہیں؟ بہنوں کا انصاف کیا کہ نہیں؟ صحیح جگہ پر دیا کہ نہیں دیا؟ اگر یہاں پکڑے گئے تو یہاں بھی۔ تو یہ مال کا حق ہے، آپ کو اس کے بارے میں نالج لینی ضروری ہے۔ اس کو کم تر یا چھوٹا موٹا سمجھ کر کے چھوڑنے کی غلطی ہرگز نہ کریں۔ سب چیزوں کا انصاف کے ساتھ حساب ہوگا۔ مال یاد رکھیے یہ مالی حق ہے، اور مال کا جو بھی حق ہے وہ بندوں کے حق سے تعلق رکھتا ہے۔ بندوں کے حق کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس حق کو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ خود نہیں معاف کرے گا۔ مان لیجیے اگر آپ نے اپنی بہن کا حق مارا ہے، اپنی بیٹی کا حق مارا ہے، اگر وہ معاف کر دے تو معاف ہے، آپ کے اس گناہ کو اگر وہ معاف کر دے تو معاف ہے، ورنہ اللہ معاف نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا۔ معافی کس طرح سے ہوگی؟ قیامت کے دن آپ کی نیکیاں اس مظلوم انسان کو دی جائیں گی جس کا حق مارا ہے، جس بہن کا حق مارا ہے، جس بیٹی کا حق مارا ہے۔ اگر نیکیاں کم پڑ گئی تو پھر اس کے گناہ آپ کے اوپر ڈالے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد حدیث میں ثم ترحا فی النار، پھر جہنم میں جائیں گے۔ اور یہ حق ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا حق مارا جائے گا تبھی یہ وعید ہے۔ چھوٹا موٹا حق بھی اگر مارا ہے تو اس کا بھی حق اور حساب اسی سختی کے ساتھ ہو۔ ایک حدیث کے اندر صحابہ کرام نے اسی طرح سے پوچھا، اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی انسان اگر کسی پر ظلم کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس ظلم کے بدلے میں اس انسان کو جہنم میں ڈالے گا۔ صحابہ نے پوچھا وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رسول اللہ، اللہ کے نبی اگر چھوٹی سی کوئی چیز ہے تو اس کے اوپر بھی؟ اللہ کے نبی نے کہا وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِنَ الْأَرَاكِ، اگر پیلو کا پیڑ ہے اس کی ایک چھوٹی سی لکڑی کا بھی حق تھا، اگر وہ حق بھی مارا ہے تو اس کے بدلے میں بھی جہنم میں جا سکتا ہے۔ اور یہاں تو پوری کی پوری جائیداد، پوری کی پورا پراپرٹی، پورا کا پورا گھر، پورا مکان، پوری دکان، سارے کے سارے پیسے ہڑپ کر کے بیٹھا ہے اور امید لگا کے بیٹھا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ یاد رکھیے آج اگلی صفوں میں رہنے سے، لمبی داڑیاں کر لینے سے، نشان سردے پہ ماتھوں پر آ جانے سے، بل پڑ جانے سے یہ معاف نہیں ہو جائے گا۔ یہ حق ہے، مالی حق ہے، بندوں کا حق ہے۔ اللہ کے ساتھ آپ چاہے جتنے اچھے ہو، اللہ نہیں معاف کرے گا جب تک کہ بندہ نہیں معاف کرے گا۔ تو اپنی عبادتوں کو اگر آپ کو بچانا ہے، اپنے حج اور عمرے کا اگر آپ کو ثواب چاہیے تو یہ ثواب دینے کے لیے آپ پہلے بندوں کے حقوں کو ادا کریں، ورنہ یہ حج اور عمرہ آپ نے اپنے لیے نہیں کیا۔ پھر مان لیجیے اسی مظلوم انسان کے لیے آپ کر کے آئے تھے وہ حج ہوتا، کیونکہ اس کا ثواب آپ کو تو نہیں ملا، وہ سارا کا سارا ثواب وہ مظلوم انسان لے جائے گا، وہ مظلوم انسان اٹھا کر کے لے جائے گا۔ تو یہ بہت ہی زیادہ سنگین جرم ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب وراثت کے مسائل کا بیان کیا قرآن مجید کے اندر تو ایک بات ذکر کی، تلک حدود اللہ، تلک حدود اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی باؤنڈریاں، اللہ کے بنائے ہوئے حد ہے، تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ اللہ نے کہا اگر کوئی انسان اس معاملے میں، اس کے وراثت کے فوراً بعد اللہ نے اس آیت کا ذکر کیا، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور آگے کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور کوئی انسان اگر نافرمانی کرے گا، حدود کی پامالی کرے گا تو اللہ رب العالمین يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو ایسے انسان کو ہمیشگی کی جہنم میں اللہ ڈالتا ہے، وہ انسان ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر سڑتا رہے گا، اور یہ نہایت دردناک عذاب ہوگا، اس کے لیے بہت ہی بے عزتی اور ذلیل رسوا کرنے والا وہ عذاب۔ یہ وراثت کی آیتوں کے بعد کی ایک آیت ہے جس میں اللہ نے بطور خلاصہ ذکر کر دیا، ایک انسان کے دل کو اپیل کی ہے، اس کو چوٹ ماری کہ
کہ تم صحیح معنوں میں اگر اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے پراپرٹی کا، جائیداد کا صحیح حصہ صحیح لوگوں کو پہنچاؤ گے تو جنت نصیب ہے، اور اگر اس کے اندر آپ نے ڈنڈیاں ماری، اس کے اندر طرح طرح کے بہانے بنا کر مال کو ہڑپ کر لیا تو ایسے میں جہنم نکال۔ تو انسان کو اپنی جنت و جہنم کی فکر کرنی چاہیے، ان مسائل کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ مال و دولت کے اندر جو کوتاہیاں اور کمیاں کرتا ہے، اور خاص کر کے کمزوروں کے حق کے ساتھ، عورتوں کے حق کے ساتھ، یتیموں کے حق کے ساتھ جو کچھ وہ بے سلوکی کرتا ہے، اس سلسلے میں اللہ سے ڈرے اور اپنے اعمال کی فکر کرے، جنت و جہنم کی فکر کرے۔ وگرنہ ان تمام چیزوں کی فکر نہیں کی گئی، ان تمام چیزوں کا خیال نہیں کیا گیا تو ہمارا بہت زیادہ نیک ہونا، بہت زیادہ پارسا ہونا، تہجد گزار ہونا کچھ معنی نہیں رکھے گا۔ وہ سارا کا سارا عبادت کا ثواب مظلوم لوگ لے جائیں گے، پھر کیا فائدہ؟ تو اپنی عبادتوں کا خیال کیجئے، ان چیزوں کا علم حاصل کیجئے۔ خواتین سے بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے حصے کی جانکاری حاصل کریں، تاکہ وہ دلیل کے ساتھ کہہ تو سکیں کہ ہمارا بھی ہماری پراپرٹی اور جائیداد میں کچھ کا کچھ حصہ ہے۔ تو سب لوگ علم حاصل کریں، جن کو دینا ہے وہ بھی، جن کو لینا ہے وہ بھی، اور اس کے کیا شرائط ہے، کیا غلط فہمیاں ہیں، کیا غلط چیزیں جو سماج میں رائج ہیں، ان تمام چیزوں کی پہچان کریں۔ علماء آپ کے درمیان موجود ہیں، نہیں ہے تو آج سہولت ہے، نمبر موجود ہے سب کے پاس، ان تمام لوگوں سے مسائل کا حل پوچھیں، اور اپنے اپنے جو بھی مسائل ہیں، سب کا ایک جیسا مسئلہ نہیں ہوتا، سب کے الگ الگ مسائل ہوتے ہیں، وہ بالکل پوچھ سکتے ہیں آپ۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے، عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کو بھی اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے۔ یا رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم حقوق اللہ کے ساتھ، تیرے حق کے ساتھ ساتھ بندوں کا حق بھی اسی اچھے انداز میں ادا کریں۔ یا رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور فرمان بردار بنا، ہم ہر چیز کے اندر تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور پیروی پر عمل کر کے چلیں۔ یا رب العالمین ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرما، جب تک جئیں اسلام اور ایمان پر، اور جب خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان کی حسین شکل میں ہو۔ یا رب العالمین ہم تمام مسلمانوں پر رحم فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔